ایک کونے میں, حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں, اگر رب پیسے دے تو خرید لوں, سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے, گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا, کہا امیہ میرا مخالف ہے, مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا, آپ جائیے, آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے. حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو. کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے, 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا. حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا, دیکھ لیتے. پہنچے, جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا. کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا, 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑے گی, اور یہ 50 دینار کا ہے, میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا. 50 دینار کا ہے, 2000 دینار لوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے, منظور ہے مجھے. تو ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے, 2000 دینار لیے. حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے, کیا کرنے لگے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں, آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں, آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں, آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں, آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے, یہ بھی ایک سودا ہے, یہ بھی ایک لذت ہے, یہ بھی ایک گہرائی ہے, یہ بھی ایک مزہ ہے, اس کا بھی آپ کو علم نہیں, آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے, کہتے مقام سے گزر, ابھی ذرا آگے چلیں گے نا, جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے, 2000 دینار, 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار. جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ہنسا, کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے, ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا. یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے, اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے. یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے, اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے, اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا, اتنی بڑی نادانی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے, لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں, تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے, میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے. فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے, اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا, یمن کا بادشاہ ہوتا, اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا, فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا. حضرت بلال حبشی جناب سیدنا بلال حبشی, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا, ادھر دیکھیے گا. فرماتے کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا, جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں, اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں, لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے. فرماتے 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے, ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی, اور فرماتے حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا, پارٹ ان کے. فرماتے زخم بن گئے تھے, خون نکلتا تھا. فرماتے میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا, پیسے دیے, لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس, ذرا جلدی جلدی چلو, در مصطفیٰ پہ جلدی کرو. تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر, جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے, اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا, تو میرے ساتھ گھر چل, میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں.
میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا. فرمایا چل میرے ساتھ, میں ذرا تیری مرہم پٹی کر لوں, میں ذرا تیرا منہ دھو ڈال لوں, میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں, تو میرے ساتھ چل. جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا, کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی. مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا. فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ, ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی, صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے. فرماتے ابو بکر نے تیل منگایا, وہ تیل میرے زخموں پہ, ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ, میری داڑھی پہ. فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا. پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا, وہ کپڑے مجھے پہنائے. ابو بکر صدیق نے پگڑی منگوائی, وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندھوائی. فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے تیار کیا. فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ, در رسالت مآب پہ. آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ. بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں, جو جو بیتی نبی نو سناواں گی میں. حضرت جناب سیدنا, اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی, انہوں نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. حضرت بلال حبشی رضی, ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ. ملا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا, جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں. کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے. میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی. 2-3 بہنیں تھیں, اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی, اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا. فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا. جناب بلال ہچکی لے کے روئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے, میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے. فرمایا یہاں رو لے, حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے, بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے. حضرت بلال حبشی بھی روئے, جناب صدیق اکبر بھی روئے. جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے تو بند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو, بلال تو نے رونا نہیں, عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے, پھر کوئی نہیں رہندا جر کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی. جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا, وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں, سر جھکا لیا. اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ, ابو بکر اللہ تجھے جزا دے. جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے, یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے. کہا یا رسول اللہ میں غریب بے نوا, تو امیر حرم, تو کجا من کجا. کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ, یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا, بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا, میں چاہتا تھا. ابو بکر پھر روئے. کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں, آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا. اب حضرت بلال دوڑے جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے, فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہے, تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا, تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں. اب سیدنا بلال تڑپے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روئے. حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو. حضور نے گھر پیغام بھیجا, فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو, بلال آیا ہے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہے, کہتے ہیں حضور مبارک ہو, اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی ہے. وفاشار بیوی اندر سے
अब हजरत सैयदना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब की शहजादी, छोटी सी उम्र है, एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई। एक बर्तन में खजूरें, अब लाके जब खजूरें रखी ना, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया, ना अबू बकर, बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर करके आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं, कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था। 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। फरमाते रसूल पाक सख्त सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर से थोड़ा सा छिलका जुदा करते, फरमाते फिर उसको तोड़ते, उसके अंदर से वो गुठलियां उतार के हुजूर एक साइड पे करते। वो नरम खजूर रसूल जब मेरी तरफ बढ़ाते, हजरत बिलाल फरमाते हैं, भूख तो बड़ी थी लेकिन आज भूख सारी भूल गई थी। आज मुझे यूं लगता था जैसे मैं जमीन पे नहीं अर्श की बुलंदियों पे बैठा हुआ हूं। आज लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारा करम, सारी अता, सारा फजल, सारी इनायतें मेरी झोली में घिर गई हैं। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे बड़े मोहब्बत से बिठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से खिलाया, दूध पिलाया, फरमाते बड़ा प्यार करके ना। तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी? हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी? हजरत बिलाल कहने लगे, हुजूर मैं फारिग रहने का तो आदी नहीं, मैं तो जफा का आदमी हूं, मेहनत करने वाला, ड्यूटी क्या होगी? रसूल पाक ने फरमाया, बिलाल ये मेरा घर है, आज के बाद मेरा नहीं, ये तेरा घर है। फरमाया मैं मसरूफ होता हूं तबलीग के कामों में, घर क्या लाना है वो तेरी जिम्मेदारी है, कहां से लाना है वो भी तेरी जिम्मेदारी है, पैसे कहां से आएंगे मैं तुझे बताऊंगा, कहां लगाने हैं तुझे एक दफा बताऊंगा, फिर तू लाया करेगा, तू ही लगाया करेगा। फरमाया मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहेगा, तू खास मकाम तुझे दिया जाएगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर फरमा दिया। अब देखिए हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद क्या मसला है जी, क्यों नहीं चल रहा? दुरूद पाक पढ़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या की गल मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक ने ये ड्यूटी अता फरमा दी। अब पता क्या होता, हजरत पर्दे की आयतें तो भी आई नहीं थी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक के साथ निकलते तबलीग के लिए, किसी काम के लिए, सौदा सब लाते बाजार से। ये मक्के के दिनों की बात है, मक्के के दिनों की सौदा सलब बाजार से लाते। अब 4 बेटियां थी हजरत खदीजतुल कुबरा की, घर के काम काज होते थे, जब जरा फारिग होते दरवाजे पर दस्तक देते, हजरत खदीजा फरमाती बिलाल तू आ गया है, वो दस्तक से पहचानती है कि बिलाल के दस्तक है, बिलाल आ गया। कहा अम्मा जी मैं सारे काम काज बाहर के खत्म कर आया हूं, घर का कोई काम है तो जरा मुझे बताओ। आप फरमाती घर के काम है पर मैं कर रही हूं। अब हजरत बिलाल गिरना शुरू करते, ये है मोहब्बत। आज अगर हम कहीं खादिम हो भी ना तो बहाने ढूंढते फिरते हैं फारिग होने के। हजरत बिलाल फरमाते आपने चक्की पीस ली है, घर में झाड़ू दे लिया है, बच्चों के लिए दूध आ गया है, बकरियों का दूध धो लिया गया है, एक एक काम पूछते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती ये भी हो गया, ये भी हो गया, चक्की रह गई है पीसने वाली। फरमाते जरा दरवाजा खोल दो मैं पीस डालता हूं। हजरत बिलाल घर की चक्की पीसते, घर के काम काज करते। एक दिन ना दारे अरकम में रसूल पाक थे तो बाहर से कुछ शोरश हुई। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर एक नेजा नहीं मंगवा देते मुझे? एक नेजा। सारी दुनिया हजरत बिलाल को मुअज्जिन रसूल समझती है और हैं भी, लेकिन हजरत बिलाल सबसे पहले नेजा बरदार भी है। सबसे पहले नबी पाक की हिफाजत के लिए नेजा जिस शख्स ने उठाया है, तलवार उठाने वाले और हैं, जान को बांध नेजा सबसे पहले हजरत बिलाल का। हुजूर एक नेजा नहीं मंगवा देते? बिलाल क्या करना है? कहा या रसूल अल्लाह ये काफिर हल्की फुल्की शरारत करते रहते हैं, जरा मेरे हाथ में नेजा होगा ना तो करीब कोई नहीं आएगा।
یہ کرتے رہتے ہیں نا، ہلکی پھلکی شرارت باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہے،